اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صاف طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور اللہ کے نبی کی جو پاک بیویاں ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت اور دوسری بہت سے آیات اور بہت سے احادیث کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا تعلق اس قدر پختہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یا آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کوئی ایسی چیز سن نہیں سکتا جو اللہ کے نبی کی شان کے اندر ادنا گستاخی تصور ہو جائے، اس لیے کہ نبی کا معاملہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جب تک اللہ کے نبی تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی اور ایک مسلمان کو اپنے نبی کے ساتھ جو والہانہ عقیدت اور محبت اور جذباتی تعلق ہوتا ہے، اس بنیاد پر مسلمان کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے نبی کے تعلق سے کوئی ادنا سے ادنا گستاخی کا جملہ کسی کی زبان سے سنے۔ اس لیے یہ مسلمانوں ہی کا، یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور ایک ایسا جذباتی مسئلہ ہے کہ جس پر مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے سب سے پہلے یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ علاقے کے اور اپنے ملک کے امن و امان کے لیے سب سے پہلے کوئی ایسی بات لوگوں کے درمیان نہ لائی جائے جس کے ذریعے امن و امان کے اندر خلل پیدا ہو۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک بیویاں، ان کے تعلق سے مسلمان جب کبھی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تو اس طرح کی باتیں جب ان کے سامنے آئیں گی تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے ہم اس میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی، آج بھی اور آئندہ بھی اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، ان حرکتوں کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتے۔ ابھی قریب میں چند دنوں پہلے جو اللہ کے نبی کی شان کے تعلق سے بدتمیزی کا اور بد کلامی کا معاملہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں ہی میں نہیں پورے عالم کے اندر لوگوں کے اندر بے چینی اور لوگوں کا غصہ بھڑک اٹھا، اور جس کے نتیجے میں جو سب واقعات ہوئے یہ آپ سب لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ اس لیے ہم اس میڈیا کے ذریعے سب سے پہلے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو غلطی کرنے والے لوگ ہیں ان کے تعلق سے حکومت اپنا جو ہے موقف، اپنے موقف کے تعلق سے سخت وضاحت کرے کہ حکومت اس سلسلے میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اور حکومت ان کے سلسلے میں سخت سے سخت سزا دینا چاہتی ہے، اور آئندہ کے لیے پوری حکومتوں سے یہی ہونا چاہیے کہ جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں، خصوصاً انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کبھی بھی اس طرح کی کوئی کوشش اور حرکت کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کے سلسلے میں سخت قانون بنایا جائے تاکہ آئندہ لوگوں کو اس سے باز رہنے کا موقع ہو جائے اور وہ اس طرح کی ہمت نہ کر سکیں۔ اگر اس طرح کا جب مضبوطی سے قانون بنے گا لوگ اس سلسلے میں متوجہ ہوں گے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی پاک بیویوں کے تعلق سے کچھ بولنے سے احتراز کرنے اور رکنے کا جو ہے ایک موقع مل جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں مضبوط سے مضبوط قانون اگر حکومتیں اپنے یہاں بناتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے آئندہ کا سدباب ہو جائے گا۔ ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں بلکہ مذہبی جو معتبر شخصیات ہوتی ہیں اور مذہبی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کے تعلق سے یہ جب قانون بنے گا ہر آدمی اس طرح سے جو ہے
ان کے تعلق سے اپنی زبان دراز کرنے سے احتراز کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی واضح ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے، دنیا کے اندر آپ کے ذریعے اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے امن و امان اور محبت کا پیغام عام ہوا۔ آپ کی پوری تعلیمات دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں، قرآن شریف کے اندر اور احادیث کی کتابوں کے اندر آپ کی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے رحم کا اور کرم کا اور اچھائی کا معاملہ کیا، حتیٰ کہ جس دین کو آپ لے کر آئے تھے اس دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ عام انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کے ساتھ اچھے سے اچھے سلوک کا جو ہے اس دین کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم پورے بھٹکل کے مسلمان اور پورے عالم کے مسلمان اس واقعے پر اپنی سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بے چینی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہمارے سکون کو جو ہے برباد کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اپنی سکون کو برباد ہونے کی وجہ سے ہم حکومت ہند سے یہی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو حضرات اس طرح کی غلطی کر بیٹھے ہیں ان کے سلسلے میں حکومت اپنا موقف سخت سے سخت دکھائے اور ان کو جو ہے غلطی کرنے والوں کو جو ہے سزا دے تاکہ آئندہ اس کا جو ہے پوری طرح سے سدباب ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح سے انشاءاللہ آئندہ کے سدباب کے طور پر ہی اور آئندہ لوگوں کو اس طرح کی ہمت نہ ہو، کوشش پوری کی جائے گی کہ آئندہ کبھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مذہبی شخصیات کے تعلق سے کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور ہم اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان کے ساتھ جو گستاخی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو کبھی جو ہے بخشنے والا نہیں۔ واقعات ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی تو ان لوگوں کو دیر سویر ایسی سخت ترین سزا ملی ہے جو انتہائی عبرتناک سزا ہے۔ ایسے واقعات دنیا کے اندر موجود ہیں اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو یہ حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی انتہائی عبرتناک سزا دے گا کہ ان کی سزا کو دیکھ کر لوگوں کو آئندہ کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس ملک میں، پیارے ملک میں، ہندوستان میں امن و امان اور بھائی چارگی کو اللہ تعالیٰ عام سے عام فرمائے اور ہم کو آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارہ بنائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت حکومت سیاست میں زیادہ دخیل جو عملہ ہے وہ میڈیا کا ہے اور میڈیا سے ہم مخاطب ہیں۔ اسی میڈیا کے ذریعے ماحول کو اچھے سے اچھا بنایا جا سکتا ہے اور اسی میڈیا کو اگر غلط طریقے پر اختیار کیا گیا تو ماحول کو بگاڑا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم ایک غمزدہ دل کو لیے ہوئے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج سے چند دنوں پہلے، 20-22 دنوں پہلے، حکومت کی ذمہ داروں میں سے بعض نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور جس کی تاریخ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے لے کر موت تک کا کوئی بھی شوشہ ایسا نہیں دکھا سکتے جو غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہو، جس نے انسانوں ہی نے، اپنوں ہی نے، پرایوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور رحم کرنے کا جذبہ سکھایا۔ کتنی احادیث ہیں قرآن پاک میں، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی گئی کہ انسانوں کے لیے کس قدر آپ بے چین رہتے تھے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جائیں، اور ان کے لیے کوشش کیا کرتے تھے، رات دن آپ کی محنت ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو اچھا انسان بنایا جائے، اچھا ملک کا شہری بنایا جائے۔ اس کے لیے آپ کی کتنی تعلیمات ہیں آپ سب جانتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ڈھکی چھپی ہو۔ دنیا کے بعد لوگوں کو دنیا کے بہترین انسانوں کے سلسلے میں 100 نام کے لیے کہا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے مقدم رکھا اور کہا کہ ایک ہی شخصیت ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے،
یہ ایسی شخصیت ہے جس کا مسلمانوں سے خصوصی طور پر ایمانی تعلق ہے. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کی وحدانیت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم تسلیم نہ کریں. آپ کے طریقے پر، آپ کی باتوں پر، آپ نے جس طرح زندگی گزارنے پر ہمیں حکم دیا اس کے مطابق نہ چلیں تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. تو ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جن کو پوری دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے، آج بھی پوری دنیا میں ایک ایک لمحہ ان کا نام لیا جاتا ہے. اذان میں آپ دیکھیں پوری دنیا کے اعتبار سے کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ نہ لگتا ہو. ایسی شخصیت کے بارے میں کوئی منحوس اور کوئی ناہنجار اس طرح کی بات کہے اور اس کو برداشت کیا جائے، ہو نہیں سکتا. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی ایسی بات پر سب سے پہلے ان کو سزا دی جاتی. بڑے سے بڑوں کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں تو کیوں ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی؟ جو امن میں خلل ڈال رہے ہیں، جو آپس میں انتشار کا باعث بن رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہے حکومت کی اور ذمہ داروں کی کہ ایسے موقع پر انسانیت کی بھلائی کا کام کیا جائے. لوگوں کو سڑکوں پر آنے نہ دیا جائے. پہلے یہ کام ہو جاتا، اس کو اریسٹ کر لیا جاتا تو اتنی ساری چیزیں نہ ہوتی. ایسی چیز جو کبھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے اپنوں کو، ہمارے ماں باپ کو اگر کوئی کچھ برا بھلا کہتا ہے تو ہم کس قدر بے چین ہو جاتے ہیں. اگر وہی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے اس کے ماں اور باپ کو کوئی برا بھلا کہے تو کیا وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. تو جن کا تعلق ایمانیات سے ہے، جو ہمارے رسول ہیں، جن کی اقتدا صرف مسلمانوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے کہی گئی ہے، تو اس کی ذات کے خلاف ایسی بات کہی جائے تو ہمیں ہرگز گوارا نہیں. ہم اس میڈیا کے ذریعے اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. جب تک عدل باقی رہے گا حکومت رہے گی. جب عدل نہیں ہوگا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ پکڑے جائیں گے. ذمہ دار جو اس کے خلاف، جو ان کے معاون اور ساتھ دینے والے ہیں، سب کے خلاف اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اور سب کو سزا ملے گی. آپ نے قوموں کے واقعات پڑھے ہوں گے. کتنی قومیں تھیں جو اپنی طاقت پر، جو اپنی حکومت پر، جو اپنی مال و دولت پر، جو اپنی جسمانی قوت پر اپنے آپ کو بڑا کہتی تھی. قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم سبا ہو، فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، جنہوں نے جو اپنے اپنے وقت کے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، اپنے مخالفین کو جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کا حشر کیا کیا. یہی حشر ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بدتمیزی کریں اور اس طرح کی باتیں کریں. ہم اس موقع پر اس میڈیا کے ذریعے درخواست کرتے ہیں کہ حکومت ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھے، ان چیزوں کے خلاف سخت سے سخت اقدام کرے اور جتنا جلد ہو سکے پہلے اریسٹ کریں، اس کے بعد جو کارروائی ہو کرنے کی کوشش کریں. میں آپ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تنظیم والوں کا کہ انہوں نے ایک موقع یہ دیا کہ ہمارا یہ پیغام دوسروں تک پہنچے. یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس کے نتیجے میں مختلف ممالک میں کیا ہوا. یہ کیوں ہوا؟ ایمانیات سے متعلق. وہ شخصیت جس نے اپنے معمولی بلبل کے بچے کو لے کر، کسی نے بچے نے کچھ کیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون اس بلبل کے بچے کو لے کے ستا رہا ہے، اس کو تڑپا رہا ہے. ایک پرندے کی بے چینی آپ کو نہیں دیکھی جاتی تو کیا وہ انسانوں کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں؟ تو ایسے نبی الرحمہ، ہر ایک کے لیے امن و امان، ہر ایک کے لیے شانتی کا پیغام دینے والے. آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے روم میں کیا ہوتا تھا، ایران میں کیا ہوتا تھا. لڑکیوں کو آگ سے جلایا جاتا اور اس کی روشنی میں کھانا کھایا جاتا. ایسے دور میں عورتوں کو عزت جنہوں نے بخشی، اور وہ عورتیں آپ کے خلاف بات کریں. اللہ تف ہے ایسی عورتوں پر، اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا. لیکن ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے جتنی جلد ممکن ہو اور جتنی سخت ممکن ہو سزا دے کر پوری انسانیت کی بھلائی کا کام کریں اور عدل و انصاف کا ایک نمونہ یہاں سے آپ پیش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہماری باتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور وہ لوگ اس سلسلے میں اقدام ضرور کریں گے. میں میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಖವಾಜಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಫೇತಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇಮಾನ್ ಅಥವಾ ಫೇತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದು, ಅವ್ರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೋಲರೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ or government ministers or the government ministry should see that no one do like this.
and they are punished at the right time, or their action is taken on right time. If the action ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವರು ಟೈಮ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಏನಾದ್ರು ಅನಾರ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು, ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಎಜುಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಟೈಮ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಲಾ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಏನೋ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದಂಗೆ ಯಾರು ಅದು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಇದು ಒಂದು ಲಾ ಇನ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಟೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಲ್ ಮೀಡಿಯಾದು ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ರೂಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದರು, ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ 100 ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ಗೂ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಇದು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದೆರಡು ಜನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟೌನ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅದು ಏನು ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಏನು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೌಲಾನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ಬುಲ್ಡೋಸರ್, ಆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಡೀತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನುಂಟು, ಮೌಲಾನಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಪ್ರೋ ರ್ಯಾಲೀಸು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಎಜುಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೋರಾಟ, ವೈಲೆನ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಏನು ಎಜುಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದು ಆದರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಬದಿಯಿಂದ ಆದ್ರೂ ಅದು ಖಂಡನೀಯ. ಅದು ಏನೇ ಲೀಗಲ್, ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಉಂಟು. ಅವರು FIR ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತನ್ನ ವತಿಯಿಂದ
ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು, ಕೇಸ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಲಿ ಏನಾಗಲಿ, ಮೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅದೊಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಏನು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನು ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯೂತ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ.